السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جادو کے بارے میں شرعی تعلیمات یہ ہیں کہ جادو اس کا اثر چل جاتا ہے اور اس سے انبیاء تک بھی محفوظ نہیں رہتے۔ جادو انبیاء علیہم السلام پر بھی چل جاتا ہے۔ اس کے دلائل قرآن میں تو موسیٰ علیہ السلام پر جادو ہوا کہ ان میں رسیاں تھیں تو انہیں سانپ دکھائی گئی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا۔ اس کے بارے میں صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ تو روایتیں لے کے آئے ہیں، کچھ 6 روایتیں لے کے آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا ہے۔ 3175 نمبر روایت صحیح بخاری میں، 3268 نمبر، 5763، 5765، 5766، 6063، 6391 نمبر روایات ہیں صحیح بخاری میں، جس میں یہ روایت کچھ کبھی مفصل کبھی مختصر بیان کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا۔ اور 2 جگہ پہ امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث نمبر 5763 پر اور حدیث نمبر 5766 پر یہ باب باندھا ہے، باب السحر۔ صحیح مسلم میں 2189 نمبر روایت ہے، اس میں بھی امام نووی رحمہ اللہ نے باب السحر کا عنوان قائم کیا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں روایت ہے 3545، اس میں بھی ابن ماجہ رحمہ اللہ نے باب السحر کا عنوان قائم کیا ہے، مثلا جادو کا بیان اور جادو ہو جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا تھا۔ تو ہمارے کچھ مہربان وہ ان باتوں کو نہیں مانتے، کہتے تھے جادو ہے ہی نہیں، جادو کا انکار کر دیتے ہیں۔ بھئی جادو کا انکار نہیں، مسئلہ ہے کہ جادو کی تاثیر از خود جادو عمل وہ اثر کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ ہے جادو اثر انداز ہوتا ہے۔ تو عقیدہ یہ ہے کہ جادو کچھ بھی نہیں کر سکتا، جادوگر کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا اذن اجازت ہو، حکم ہو تو پھر جادو اثر کرتا ہے، اس کے علاوہ جادو از خود کوئی چیز نہیں۔ باقی بیماریاں بھی ایسی ہیں کہ اپنے طور پہ کوئی بیماری کسی کو متاثر نہیں کرتی، کسی پر اثر نہیں چھوڑتی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہو تو بیماری لگے گی، اس کا حکم نہ ہو تو آپ جو مرضی اس کو کھلا دیں، حتیٰ کہ زہر پلا دیں، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہی معاملہ جادو کا ہے۔ ہمارے لوگوں کا وہ ذہنی اپروچ اتنی نہیں تھی، وہ سمجھ ہی نہیں سکے بات کو، اور مفت میں جادو کا انکار کر دیا اور اس پر اڑ گئے کہ جادو ہو گیا تو پھر تو نبوت متاثر ہوگی۔ بھئی نبوت متاثر ہوئی نہیں، نہ موسیٰ علیہ السلام کی متاثر ہوئی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متاثر ہوئی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو صحیح بخاری مسلم میں جو روایت ہے اس میں وضاحت ہے کہ آپ پر جادو ہوا تھا، اور جادو صرف اتنا تھا کہ آپ کو محسوس ہوتا تھا کہ آپ اپنی بیویوں کے پاس گئے ہیں اور گئے نہیں ہوتے تھے، بس یہ تھا۔ اس میں کوئی نبوت کی تعلیم متاثر نہیں ہوئی، کوئی وحی کا علم متاثر نہیں ہوا، کوئی معاذ اللہ ایسی بات نہیں ہوئی کچھ جو نبوت کے شایان نشان نہ ہو، یا آپ نے جادو کے اثرات کی وجہ سے کوئی غلط تعلیمات دی ہو، ایسی بات ہی کوئی نہیں تھی۔ تو اتنی بات تھی جس کی وجہ سے اتنا بڑا انہوں نے بلنڈر مارا کہ انہوں نے قرآن و حدیث کی تعلیمات کا انکار کر دیا۔ اور پھر مختلف چیزیں، جی جادو بس ایک نظر کا جادو ہوتا ہے، وہ چیز ویسے ہی ہوتی ہے، نظر کو آپ کو کچھ اور نظر آئے گا، اس کے علاوہ آپ کی شخصیت پر اثر کرے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو بھی سورہ بقرہ میں جو یہودی جادو کرتے تھے، ہاروت ماروت سے سیکھا ہوا جادو، وہ جادو کیا تھا کہ اس کی اس قدر ہلاکت خیزیاں ہوتی تھی، اور اس کے جادو کے اتنے برے اثرات تھے کہ وہ جادو کی وجہ سے میاں بیوی میں طلاق ہو جاتی تھی، اور ان کو شوق بھی ایسا ہی تھا یہودیوں کو یا اس وقت کے لوگوں کو کہ وہ جادو سیکھتے ہی ایسا تھے جس سے لوگوں کو نقصان پہنچے۔ تو بھئی میاں بیوی کو جو طلاق ہوتی ہے وہ ایک خیالی چیز تو نہیں ہوتی، اس کا تو باقاعدہ اثر ہے۔ بھی نکاح ٹوٹ گیا، پورا خاندان متاثر ہوا، بلکہ بچے متاثر ہوئے، اور خاندان میں شدید ناچاکیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا، اور اس کی تفصیل میں ہے کہ بنو زریع قبیلے کا ایک یہودی تھا، لبید بن عاصم، اس نے جادو کیا ہے،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس یہ ہوتا تھا کہ آپ نے کوئی کام کیا وہ کیا نہیں ہوتا، اور دیگر روایات میں کہ ہوتا تھا کہ کسی بیوی کے پاس ہو کے آئے ہیں، یوں لگتا تھا حالانکہ اس کے پاس ہو کے نہیں آئے ہوتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ ایک دن ایسے ہوا یا رات تھی کہ آپ میرے پاس ہی تھے، تو پھر آپ نے دعا و دعا، بہت لمبی دعائیں کی، دعا کرتے ہی رہے کرتے ہی رہے کرتے ہی رہے۔ اور امام بخاری نے اس حوالے سے ایک باب بھی قائم کیا ہے، باب عنوان قائم کیا ہے، حدیث نمبر 6391 ہے، اس پر یہ عنوان قائم کیا ہے، باب تقریر دعا ہے۔ آپ دعا تکرار کے ساتھ کر سکتے ہیں، وہی کلمات کئی مرتبہ دہرا سکتے ہیں، اس طرح درست ہے۔ تو آپ نے مسلسل دعا کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے۔ تو جادو کا ایک یہ علاج ہے، ہمارے عامل اس طرف نہیں آتے، وہ کہتے ہیں جی وہ سورہ بقرہ پڑھو، فلاں اپنی طرف سے انہوں نے کچھ آیات کا ایک مجموعہ بنایا ہوا ہے، یہ جادو کے لیے ایک جو ہے زبردست نسخہ کیمیا ہے، یا اس سے جنات بھاگ جاتے ہیں، ان کو آگ لگ جاتی ہے، چیختے ہیں چلاتے ہیں۔ یہ فرضی کہانیاں ہیں، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، ڈرامے بازی ہیں۔ تو جادو کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی ثبوت ہے ہمارے پاس، اور آپ کی سنت ہمارے پاس موجود ہے کہ دعا کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں، یا جو آپ سے چیزیں ثابت ہیں، سورہ فاتحہ کی تلاوت ہو گئی اور دیگر چیزیں، سورہ بقرہ اپنے طور پہ پڑھیں، اس میں عمل کو درمیان میں لانے کی کیا ضرورت ہے۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکرار کے ساتھ کرتے گئے، دعا کرتے گئے کرتے گئے۔ تو پھر کہا عائشہ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے جو میں اللہ سے پوچھ رہا تھا نا وہ اللہ نے مجھے بتا دیا ہے۔ میرے پاس دو آدمی آئے، ان میں سے ایک میرے سر کے پاس بیٹھ گیا، دوسرا پاؤں کے پاس بیٹھ گیا۔ تو انہوں نے کہا، ایک نے دوسرے ساتھی سے کہا کہ آدمی کو کیا مسئلہ ہے، اس کو کیا بیماری ہے، تکلیف ہے؟ تو انہوں نے کہا اس کو جادو ہوا ہے۔ پوچھا کس نے جادو کیا ہے؟ تو دوسرے نے کہا اس کو لبید بن عاصم نے جادو کیا ہے۔ کہا کس میں؟ کہا فی مشتن و مشاتتن، کنگھی کے بال اور وجف طلع نخلۃ ذکر، ایک نر کھجور کا جو شگوفہ ہوتا ہے اس میں۔ کہا کہاں ہے؟ کہا جی زروان نامی کنواں ہے، اس میں ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کو لے کے صحابہ کرام کو وہاں گئے، تو وہاں جا کے وہاں سے وہ چیز نکالی، تو اس کے بعد اس کو دفن کر دیا تھا۔ یہ تھا جادو کا علاج جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ اختیار کیا ہے۔ تو یہ دلائل احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، محدثین نے اس کو تسلیم کیا، انکار کی کوئی گنجائش نہیں۔ السلام علیکم۔